الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers, once again we are very warm welcome to you in our program Prophetic Stories. In this program we are talking about the prophetic stories and the biography of Prophets alayhimus salam. Let's begin with the excellence of Durud Pak. It is narrated by Sayyiduna Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu that beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, "Awlan nasi bi yawm al-qiyamati aksaruhum alayya salatan." بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین، ایک مرتبہ کچھ اس طرح ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھ چند اور فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں مہمان بن کر حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کو فرشتوں نے نیک اور صالح بیٹے کی خوشخبری سنائی. ناظرین، اس وقت پروفٹ ابراہیم علیہ السلام وائف حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ also heard it. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تعجب ہوا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت زیادہ تھی. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تعجب ہوا کہ اس عمر میں اولاد کا عطا ہونا. پھر اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں نیک اور صالح بیٹے کی ولادت ہوگی. ناظرین، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوشخبری دینے کی ایک وجہ، ایک سبب یہ بھی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کوئی اولاد موجود نہیں تھی، جبکہ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے. تو فرشتوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ آپ کے یہاں اولاد ہوگی اور وہ بیٹا ہوگا. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح اولاد کی خوشخبری دی گئی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کے بعد یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہوں گے. ان کی بھی خوشخبری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی. لیکن جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا اس بات پر، تو اس پر فرشتوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا، "You should not be surprised about it because آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جہاں عادات سے ہٹ کر کچھ ہونا یعنی معجزات کا ہونا عام بات ہے، اور آپ کا گھر اس جگہ پر ہے جہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو لہٰذا اس عمر میں اولاد ہونے پر آپ تعجب نہ کریں. آپ کا رب ہر چاہی چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ یوں ہی نوازتا ہے جسے وہ نوازنا چاہے." Here we are going to share some of his traits. پروفٹ اسحاق علیہ السلام اللہ پاک کے چنے ہوئے بندے ہیں. اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو انتہائی خوبصورت چہرہ عطا فرمایا. روشن اور منور چہرے والے تھے آپ علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، اپنے والدین کے فرما بردار تھے. اور آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی اور سچی شہرت عطا فرمائی. اور آپ علیہ السلام کو ان کے زمانے میں تمام جہان والوں پر اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کا شمار بہترین لوگوں میں فرمایا. ناظرین، پروفٹ اسحاق علیہ السلام کثرت سے آخرت کو یاد کیا کرتے تھے اور لوگوں کو آخرت کی کثرت سے یاد دلایا کرتے تھے. دنیا کی محبت آپ علیہ السلام کے دل میں ذرہ برابر بھی موجود نہیں تھی. ناظرین، پروفٹ اسحاق علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا خاص قرب عطا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو علمی اور عملی قوت عطا فرمائی، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی خاص معرفت عطا فرمائی. ناظرین، آپ علیہ السلام کو ملک شام اور ملک فلسطین میں رہنے والے کنانی لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو تبلیغ اور نصیحت فرمائی. ناظرین، آپ علیہ السلام کا نکاح 40 ایئرز کی ایج میں ہوا. And till
after 20 years of his married آپ علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی. پھر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا. and thereafter Allah Almighty blessed him with 2 sons. اور آپ علیہ السلام کی وفات کی بات کریں تو آپ علیہ السلام نے 180 years اس دنیا میں گزارے اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کا وصال ہوا اور آپ علیہ السلام کی تدفین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار کے قریب کی گئی. ناظرین، پروفٹ اسحاق علیہ السلام کے متعلق ذکر قرآن کریم کی بہت سی صورتوں میں موجود ہے، جس میں سورۃ الانعام، سورہ انبیاء اور سورہ مریم بھی شامل ہیں. I am going to tell you the story and the biography of Prophet لوط علیہ السلام. ناظرین، اگر ہم بات کریں پروفٹ لوط علیہ السلام کے نام مبارک کے متعلق تو آپ علیہ السلام کا نام مبارک لوط تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے the reason of behind it کہ آپ علیہ السلام کے نام مبارک اس لیے رکھا گیا کہ پروفٹ ابراہیم علیہ السلام آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، یعنی کہ قلبی محبت، اور آپ علیہ السلام پر بہت شفقت کیا کرتے تھے، تو اس لیے آپ علیہ السلام کا نام مبارک لوط یعنی محبت، قلبی محبت رکھا گیا. ناظرین، آپ علیہ السلام پر اللہ پاک نے بہت سے انعامات کیے اور آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا. ناظرین، اگر ہم بات کریں آپ علیہ السلام کے ظاہری حلیے کے متعلق تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت بنایا تھا. آپ علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے اور آپ علیہ السلام جیسا وقار اس زمانے میں کسی کا بھی نہیں تھا. ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، جو قوم ایک بہت ہی اور نہایت ہی برے فعل میں مبتلا ہو چکی تھی، اور وہ قوم اس فعل کو کنٹینیوسلی کر رہی تھی، اور وہ قوم اس کے اندر اس طرح ملوث اور مبتلا ہو چکی تھی کہ وہ اپنی فطرت کو بھی بھول چکے تھے. یعنی کہ اس قوم کی ہدایت اور نصیحت کے لیے اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا. آپ علیہ السلام نے وہاں پر جا کر ان لوگوں کو نصیحت فرمائی، انہیں واضح و نصیحت کرنے کے بعد انہیں بتایا کہ کفر اور شرک اور یہ گنہنا فعل چھوڑ دو اور اللہ پاک کی دین کی طرف آؤ، اسی کی عبادت کرو اور اسی کے دین پر عمل پیرا ہو. تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو ڈینائی کر دیا. وہ لوگ کنٹینیوسلی وہی کام کرتے رہے جس کام میں وہ مبتلا تھے. ناظرین، اور اس کام میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس جگہ پر، ان شہروں میں، ان جگہوں پر بہت زیادہ خوشحالی تھی، یعنی کہ وہ زمینیں سر سبز و شاداب ہوا کرتی تھی، وہاں بہت سے باغات ہوا کرتے تھے، فروٹس وغیرہ بہت سی چیزیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. تو لوگ دور دراز سے وہاں پر ٹریول کر کے آتے تھے، رکتے تھے، انجوائے کرنے کے لیے وہاں پر آتے تھے. تو وہ لوگ جو وہاں پر رہتے تھے، وہاں کے جو مقامی لوگ تھے، وہ اس بات سے بہت پریشان تھے کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ہماری ڈیلی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی پڑتی ہے. ناظرین، یہ سارے معاملات شیطان نے دیکھے اور ان کو اس فعل کی طرف بلایا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اگر تم لوگ ایسا کرو کہ یہاں پر جو بھی لوگ آئیں ان کے ساتھ ایسا غیر فطری عمل کرو کہ جو نہ پہلے کبھی ہوا ہو اور نہ ہی وہ انسان کی فطرت میں آتا ہو، تو پھر وہ لوگ یہاں پر آنے سے کترائیں گے اور اس طرح تمہاری ڈیلی لائف متاثر نہیں ہوگی. ناظرین، پھر شیطان نے یہ کیا کہ شیطان خود ایک بیوٹیفل بوائے کی شکل میں وہاں پر آیا اور لوگوں کو اس فعل میں مبتلا کرنے پر اکسایا اور لوگوں کو اس فعل میں ملوث کر دیا اور لوگوں نے وہاں سے اس کام کی شروعات کی. اس کے بعد وہ لوگ اس غیر فطری عمل کے بہت ہی عادی ہو گئے اور کنٹینیوس یہی کام کرتے رہے. حضرت لوط علیہ السلام نے جب لوگوں کو نصیحت فرمائی تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہ صرف ڈینائی کیا بلکہ آپ علیہ السلام کو ڈرایا اور دھمکایا بھی کہ اگر آپ ہمارے بیچ میں اور یہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں جن کے ساتھ یہ ہم برا فعل کرتے ہیں، اگر ان کے بیچ میں آئے تو آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. لیکن پروفٹ لوط علیہ السلام اللہ پاک کے نبی تھے اور آپ علیہ السلام نے جب اس قوم کو اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے ہدایت کا راستہ دکھایا، جب اس قوم کی امید نہ رہی باقی کہ یہ قوم ہدایت کی طرف آئے گی، تو پھر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ، اب مجھے کوئی امید باقی نہیں رہی کہ یہ قوم ہدایت اور راہ راست پر آئے گی، تو اس قوم پر عذاب نازل فرما. تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا.
وہ فرشتے نہایت و خوبصورت شکلوں میں وہاں پر تشریف لائے، اور اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ آرڈر دیا تھا کہ وہاں جا کر دیکھو یہ سارے معاملات، اور جب تک پروفٹ لوط علیہ السلام 4 ٹائمز اس بات کی تصدیق نہ کریں کہ ہاں یہ لوگ اس فعل میں مبتلا ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، تب تک وہاں پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر پروفٹ لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے مہمان بن کر آئے، اور لوط علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام سے پوچھا سارے معاملات، تو آپ علیہ السلام نے ان فرشتوں کو کہا کیا تم اس جگہ سے واقف نہیں ہو اور ان لوگوں کے فعل سے واقف نہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ اس فعل میں مبتلا ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس طرح 4 ٹائمز اس بات کی گواہی دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جگہ پر آئے۔ پھر یہاں حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اس قوم پر عذاب نازل ہونے والا ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام خود اور آپ کے ساتھ جو لوگ آپ پر ایمان لا چکے تھے، جو آپ کے فیملی ممبرز تھے، جو آپ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، وہ تمام لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اس جگہ سے باہر تشریف لے گئے، اس جگہ سے دور چلے گئے۔ پھر جبریل علیہ السلام اس جگہ پر تشریف لائے، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس جگہ کو جہاں وہ لوگ بستے تھے، اس جگہ کو بہت بلند کر دیا زمین سے، اور پھر اس کو دوبارہ پلٹ دیا زمین کی طرف، اور ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو جو اس میں موجود تھے، جو اس فعل میں مبتلا تھے، وہ تمام لوگ نیچے زمین پر آ گئے بہت بلندی سے، اور اس کے بعد ان لوگوں پر پتھر برسائے گئے اور وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور اسی کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس چیخ کو سن کر جو دور لوگ موجود تھے، یعنی کہ جو اس فعل میں مبتلا تھے اور وہ ٹریول میں تھے یا کہیں گئے ہوئے تھے، تو ان تمام لوگوں تک وہ چیخ پہنچی اور وہ لوگ بھی تمام ہلاک ہو گئے اور ان پر بھی پتھر برسائے گئے۔ ناظرین، اس طرح یہ پوری قوم جو اس برے فعل میں مبتلا تھی، جو غیر فطری عمل میں مبتلا تھی، وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے، اور اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ پر جو لوگ ایمان لائے ان تمام لوگوں کو ان سب سے نجات عطا فرمائی۔ ناظرین، جس جگہ یہ عذاب آیا اس جگہ کو بطور عبرت ایک عرصہ دراز تک ایسے ہی رکھا گیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے رہیں کہ اس طرح کا عمل کرنے پر اللہ پاک کس قدر ناراض ہوتا ہے اور کس قدر عذاب نازل ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آج تک اس جگہ پر ایک عجیب اور غریب معاملات ہیں کہ یعنی کہ وہاں پر ایک ایسا پانی موجود ہے کہ جسے بحر مردار کہا جاتا ہے، اس پانی میں کوئی بھی جانور تک زندہ نہیں رہ پاتا، تو آج بھی بطور عبرت وہ جگہ موجود ہے جس سے لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوا تو اللہ پاک کی کس قدر شدید ناراضگی سہنی پڑ سکتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ایپیسوڈ کو آج یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس ایپیسوڈ میں بہت سی معلومات حاصل کی ہوگی اور بہت سی عبرت بھی حاصل کی ہوگی کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے ارد گرد بسنے والے لوگوں کو بھی ان تمام برے فعلوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، آج آپ نے پروفٹ لوط علیہ السلام کے بارے میں جانا، اور پروفٹ لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی کئی صورتوں میں موجود ہے، جس میں سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ الہود اور دیگر صورتیں شامل ہیں۔ مزید انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا پروگرام ضرور دیکھتے رہیں۔ یو کین گڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔